عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے بعد اب ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے بیرون ملک سے آنے والے فنڈ کو ضبط کر کے تحریک انصاف کو کنگلا کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کیس میں شکاری خود شکار ہونے جا رہا ہے۔ اس طویل 9 سالہ کیس میں ذمہ داران کو سزا سنائے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ جرم تو پچھلے برس ثابت ہو چکا ہے، اب صرف سزا کا تعین ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صرف پی ٹی آئی سے شوکاز نوٹس کے جواب کا رسمی قانونی تقاضا پورا کیا جانا ہے۔ جواب نہیں بھی آتا تو منجی ٹھوکنے کی تیاری مکمل ہے۔ اس رسمی قانونی تقاضے کو لے کر تحریک انصاف پچھلے ایک برس سے کھیلتی رہی۔ سوچ یہ تھی کہ جیسے وہ دیگر مقدمات میں تاخیری حربے استعمال کر کے انجام سے راہ فرار اختیار کرتی رہی، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بھی یہی چال کارگر رہے گی۔ اس حکمت عملی کے تحت کیس کو طوالت دی جاتی رہی۔ تب نہ 9 مئی جیسے واقعات کا گمان تھا، نہ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کو اتنے بڑے فیصلے کا اندازہ تھا۔ اس وقت تک وہ اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کو تصور کر رہی تھی، لہٰذا بھرپور کوشش تھی کہ کیس کو عام انتخابات تک کھینچا جائے، جس کے بعد پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا، یوں ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی دفن ہو جائے گا۔ انگریزی کہاوت ہے کہ اندازے مصیبت کی ماں ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ یہی ہوا، چال الٹی پڑ چکی ہے۔ تحریک انصاف سمجھتی رہی کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن دراصل اس بار اس کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بھی پی ٹی آئی آپ اپنے دام میں آ چکی ہے، جیسا کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں ہوا۔ موکلوں نے بتایا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے میں جو انتہائی نزدیک ہے، فنڈز کی ضبطگی یقینی ہے۔ ساتھ ہی عمران خان کی ایک بار پھر نااہلی اور پارٹی پر پابندی بھی خارج از امکان نہیں۔ خیال رہے کہ 2 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا تھا کہ پی ٹی آئی پر ممنوعہ فنڈنگ لینے کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ تاہم قانونی تقاضوں کے تحت قصوروار کو سزا سنائے جانے سے پہلے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، تاکہ پی ٹی آئی وکلاء کو اپنے کلائنٹ کے دفاع میں حتمی دلائل اور شواہد پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا جائے۔ اگر وکلاء نوٹس کے جواب میں الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جان خلاصی ممکن ہے۔ بصورت دیگر الیکشن کمیشن ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق ملکی قوانین کے مطابق سزا سنا دے گا۔ قانونی ماہرین کی اکثریت کے بقول اس کیس میں پی ٹی آئی کی بچت مشکل ہے۔ ایک برس پہلے سنائے جانے والے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کے بعد حتمی مرحلے کو مکمل ہونے میں زیادہ سے زیادہ 1.5-2 ماہ کا عرصہ درکار تھا، لیکن یہ مرحلہ شیطان کی آنت کی طرح طوالت اختیار کرتا چلا گیا۔ ہر سماعت پر پی ٹی آئی کے وکلاء کا ایک ہی موقف ہوتا تھا کہ اسے جواب داخل کرانے کے لیے مزید وقت دیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے دفاع میں کچھ ضروری دستاویزات جمع کرنی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پھر ہر بار موقع دینے کی تنبیہ کے بعد سماعت ملتوی کر دی جاتی۔ یہ آخری موقع اتنی بار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے مخالفین الیکشن کمیشن کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ پی ٹی آئی خوش تھی کہ اس کی تاخیری حربوں کی چال کامیاب جا رہی ہے، لیکن دراصل وہ جال میں پھنس رہی تھی۔ گزشتہ برس پی ٹی آئی پر ممنوعہ فنڈنگ کا جرم ثابت ہونے کے بعد بیشتر تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ آئندہ چند ہفتوں میں سزا کا تعین کر دیا جائے گا، اور بظاہر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایسا اندیہ مل رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ملک کی سب سے بڑی عدالت میں پی ٹی آئی کے ہمدرد تصور کیے جانے والے بعض جج صاحبان پوری طرح متحرک تھے۔ ایسے میں خیال کیا گیا کہ اگر ممنوعہ فنڈنگ میں ملوث پی ٹی آئی کے سربراہ اور دیگر کو سزا سنا دی جاتی ہے، جو کہ ناقابل تردید دستاویزی شواہد کے سبب یقینی ہے، تو اپیل کی صورت میں پی ٹی آئی کو اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ ان عدالتوں کے بعض ججز کے بارے میں عمران خان کے ہمدرد ہونے کا تاثر بڑا گہرا ہے۔ چنانچہ ستمبر تک انتظار کی حکمت عملی اختیار کی گئی تاکہ اہم ریٹائرمنٹ ہو جائے یا اس کا وقت قریب آ جائے۔ یوں پی ٹی آئی کو آخری موقع ملتا رہا اور پارٹی کے وکلاء اسے اپنی کامیابی سمجھتے رہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ القاعدہ ٹرسٹ، سائفر، توشہ خانہ اور 9 مئی کے کیسوں میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ عوام کے ذہن سے بھی یہ کیس قدرے محو ہو گیا تھا، لیکن در حقیقت تحریک انصاف کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے دن گنے جا رہے تھے۔ ایسا انصاف جس پر شب خون مارے جانے کا خدشہ نہ ہو، اب یہ گھڑی آ چکی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کیس میں الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو آخری موقع فراہم کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ 22 اگست کو شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرا دے۔
बसूरत दीगर दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा। चिलमन के पीछे होने वाली गुफ्तगू से मालूम हुआ कि ये सिर्फ इंतबाह नहीं बल्कि इस बार पीटीआई के लिए वाकई ये आखिरी मौका है। अगर पीटीआई के वकला ने मुकर्ररा तारीख पर जवाब जमा कराए जाने के बजाय हस्ब साबिक राह फरार इख्तियार की तो 22 अगस्त को ही ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस का फैसला सुनाया जा सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा अगली 1-2 समातों में किस्सा पाक हो जाएगा। इस वक्त तक रिटायरमेंट करीब होगी या हो चुकी होगी। ममनुआ फंडिंग केस में मौसूला रकम की जब्तगी यकीनी है, जबकि पार्टी पर पाबंदी और एक बार फिर इमरान खान की नाअहली भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। फैसला खिलाफ आने की सूरत में यकीनन पीटीआई आला अदालतों में जाएगी, लेकिन ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने केस इतना मजबूत बनाया है कि मुमकिन फैसले को रिवर्स करना बादियों नज़र में मुश्किल होगा और उस वक्त तक इमरान खान को बेमिसाल रिलीफ देने या इसका सबब बनने वाला मसीहा घर जा चुका होगा या जाने वाला होगा। मुबस्सरीन के बकौल तोशाखाना केस की तरह ममनुआ फंडिंग केस में भी वकला की गलत हिकमत अमली ने इमरान खान को फंसाया। अगर पीटीआई के वकला ताखीरी हरबों की बजाय इस केस का फैसला अपने मसीहा के दौर में होने देते तो शायद अपील में पीटीआई को पहले जैसा नाकाबिल यकीन रिलीफ मिल जाता, लेकिन सियाना बनने के चक्कर में ये एडवांटेज ज़ाया कर दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।